بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک عشق کی داستان اور محبت کی ایک خوبصورت داستان آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے، عیاں ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے اللہ کے پیارے نبی سے محبت کی ہے، جو عشق کیا ہے، جو دین سے محبت کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں تو قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سکون حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، تو اسے ان رستوں پہ چلنا پڑے گا، ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا پڑے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو تو کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اور اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اسی طرح تم بھی زندگی بسر کرو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں سے بھی یہ نہ لگے کہ تم کسی اور کی پیروی کر رہے ہو، تمہارے ہر فعل سے، ہر قول سے، تمہارے چال چلن سے، ہر طرح سے یہی لگے کہ تم اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زرقانی نے لکھا ہے، یہ ایک صحابی رسول، ان کا آج واقعہ آپ کو ایمان افروز سنانے لگے، آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جب روم کے بادشاہ نے مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ہرقل روم نے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حضور نے صحابہ کو تیار فرمایا اور فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینہ کی طرف آئے، ہم تبوک یعنی اس کی طرف جائیں گے اور اس پر جا کے حملہ کریں گے۔ 30,000 کا لشکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا کریم آقا علیہ السلام کی معیت میں تیار ہوا۔ حضور نے اعلان فرمایا، یہ موسم گرم موسم تھا اور فصل کسی کی پک گئی تھی اور کسی کی ابھی پکنے کے قریب تھی۔ کھجوروں کے باغات کچھ پک چکے اور کچھ ابھی پکنے کے قریب تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جن کے پک چکے ہیں اگر 1-2 دنوں میں نہ اتارے تو وہ خراب ہو جائے گی، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی فصل جو ان کی تیار ہو چکی ہے وہ اتارے اور اتار کر ہمارے پیچھے آ جائے، اور جن کے ابھی دن رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلے، جنگ سے واپسی پہ آ کر اس کی فصل وہ خود تیار جو ہو چکی ہوگی وہ پھر اتار لے گا۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین حضور کے ساتھ چل پڑے، اور حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فصل بالکل تیار تھی، آپ رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ فرماتے ہیں، اگلے دن میں اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ فصل بالکل تیار ہے، تو میں نے دل میں ہی پلاننگ بنائی، سوچا کہ آج یا کل تک میں ساری فصل اتروا لوں گا مزدور لگا کے، اور میں پرسوں حضور کے پیچھے چلا جاؤں گا اور میں جا کے حضور کے ساتھ مل جاؤں گا اور صحابہ کرام کے لشکر کو پالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن دوپہر کے وقت اگلے دن جب اپنے باغ میں آئے تو آپ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے خیموں میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، پلنگ سجائے ہوئے ہیں اور کھانے آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، مشروبات تیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو آ کے آوازیں دینے لگیں کہ عبداللہ، ایک کہتی ہے میرے پاس آؤ، دوسری کہتی ہے میرے پاس آؤ۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ ابھی ایک قدم آپ کا اپنے باغ سے باہر تھا اور ایک قدم اپنے باغ میں رکھنے ہی والے تھے، چھاؤں میں رکھنے ہی والے تھے کہ آپ کو حضور کی یاد آ گئی۔ عبداللہ بن خزیمہ عاشق تھے، معشوق کی یاد آ گئی، آپ غلام تھے، آقا کی یاد آ گئی، آپ امتی تھے، نبی کی یاد آ گئی۔ تو عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ اے عبداللہ، تیرا عشق تو کچا نکلا، تو کچے عشق والا نکلا کہ تو یہاں چھاؤں میں بیٹھے اور تیرا نبی اس وقت سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو یہاں پہ شربت پیے اور وہ وہاں پہ پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو کیسا عاشق ہے کہ جو اپنے نبی کے لیے، اپنے معشوق کے لیے اپنا یہ باغ نہیں قربان کر سکا، اور تو اپنے باغ کو پیارا کر کے بیٹھ گیا۔
سوچنے لگے کہ عبداللہ اگر حضور نے کہہ بھی دیا تھا کہ جس کا فصل پک گئی، جس کا باغ پک گیا وہ رک جائے، تیرا رکنا بنتا نہیں تھا، تو اپنی فصل قربان کیوں نہیں کر دی؟ تو نے حضور کے ساتھ سفر مل رہا تھا، اللہ کے نبی کی معیت میں تجھے سفر مل رہا تھا۔ تو عبداللہ بن خزیمہ بھی سوچ رہے تھے، تو بیوی نے پھر آواز دی کہ عبداللہ آتے نہیں، سوچ رہے ہو کیوں وہاں کھڑے ہو؟ ایک قدم آگے رکھا ہوا ہے اور ایک قدم پیچھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ نے اس وقت جو قدم آگے تھا اس کو پیچھے کیا اور واپس اپنی سواری کی طرف چل پڑے۔ سواری کی لگام پکڑی، بیوی نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو، آگے نہیں آتے؟ عبداللہ بن خزیمہ کہنے لگے میں اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اب میں 1 منٹ بھی مزید رکا تو میرا عشق مجھے جینے نہیں دے گا، میری محبت مجھے تانے دے گی، میں 1 منٹ بھی اب دیر نہیں کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی عبداللہ باغ پک چکا ہے، فصل تیار ہے، حضور نے تو تجھے خود حضور نے تجھے مہلت دی ہے، حضور نے خود فرمایا ہے۔ عبداللہ بن خزیمہ وہی جواب دینے لگے جو اپنے آپ سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے اگر حضور نے کہا تھا تو میرا تو حق بنتا تھا کہ میں قربان کر دیتا، میں اپنے باغ کے لیے، دنیا کے مال کے لیے میں نے اپنے نبی کا سفر چھوڑ دیا، اپنے نبی کی معیت چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسے لاکھوں ہزاروں باغ یار کے قدموں پہ قربان ہیں، اپنے نبی کے قدموں پہ قربان ہیں، اب عبداللہ نہیں رکے گا۔ پکا ہوا باغ، سجی ہوئی بیویاں، بچھے ہوئے پلنگ، تیار شدہ کھانے، شربت عبداللہ بن خزیمہ نے چھوڑ دیے۔ یہ صحابہ ہیں جو دین کے لیے، حضور کے لیے اتنا کچھ قربان کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے پھر ان کو ٹائٹل جاری فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرے گا، اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن خزیمہ سواری لے کر حضور کے پیچھے، ادھر صحابہ فرماتے ہیں گرد و غبار اڑ رہی تھی، ایک سواری آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ حضرت جناب حذیفہ آ رہے ہیں، ہم نے حذیفہ کا نام لیا، ایک صحابی اور بھی تھے، لیکن حضور مسکرا کے کہنے لگے نہیں یہ حذیفہ نہیں آ رہے، یہ میرا عبداللہ آ رہا ہے، یہ عبداللہ آ رہا ہے، عبداللہ، اور یہ وہ عبداللہ آ رہا ہے جو اپنا سارا کچھ قربان کر کے آ رہا ہے، فانی کو چھوڑ کے باقی کی طرف آ رہا ہے، باغ پکے ہوئے چھوڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے قریب آئے تو آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن خزیمہ کا استقبال فرمایا۔ عبداللہ بن خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں باغ چھوڑ آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پہلے میں رک گیا تھا باغات کے لیے، یا رسول اللہ معافی دے دیں۔ حضور فرمانے لگے عبداللہ تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تو نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی کو راضی کر لیا، تو نے فانی دنیا کو چھوڑ دیا اور باقی کو اپنا لیا ہے، تو دنیا فانی ہے، اس کی خاطر باقی کو قربان نہ کریں، فانی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف آئیں جو باقی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی غلامی میں آئیں جو باقی ہے۔ زمانے بھر میں وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے جو نبی کے در کا فقیر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سے اور حضور سے ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔